آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں، ہم یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اللہ پاک نے کہ کون کون سے کام ہم کریں تو ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عطا کر دی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ دیکھیے، وہ کتاب کس لیے عطا کی گئی؟ وہ کتاب اس لیے عطا کی گئی کہ آپ نے اسی کی مناسبت سے جو رولز میں نے آپ کو دیے ہیں انہی کی مناسبت سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی کی نسبت سے آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اس میں بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کل کا لیکچر جو تھا سورہ نساء کا وہ سنا تھا، اور الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی کا اور میری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے آداب ہمیں قرآن نے نہ بتائے، یہاں تک کہ حیض کے معاملات ہم اپنے بچوں سے بھی بعض اوقات ڈسکس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اللہ حق بات کو کہتے ہوئے نہیں شرماتا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو ہمیں وہ حق باتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جاننی ہے اور سننی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ ہے قرآن کے حقوق ہم پر۔ اب جب اللہ جی نے ہمیں پیدا کیا اور ایک کتاب دے دی، آپ کو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں جو کتاب دی گئی، ویسے تو کتابیں اور صفحات ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ انسانیت گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہے تو اللہ پاک نے بھیجے انبیاء اور اپنی آیات اور الہامی کتابیں کہ تم اپنی اصلاح کر۔ تو ہمارا رتبہ اللہ نے بڑھا دیا، ہمیں استاد بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری امت مسلمہ استاد بنے گی۔ تو آپ سوچئے، استاد بننے کے لیے پہلے تو ہمیں شاگرد بننا پڑتا ہے نا۔ جب آپ شاگرد بنیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، پھر ہی کسی اور کو سکھا سکتے۔ آپ سے سارے لوگ یہ جانتے ہیں، میری بہنیں یہ جانتی ہیں کہ قرآن سے جڑے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، گر تمہیں ہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، کہ تو مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے نا تو پھر قرآن سے جڑے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کیوں قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوڈ آف لائف پورا ملتا ہے اس سے کہ ساری زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہے کس کی طرف سے؟ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کی باتیں ہیں، اس کی باتیں سننی ہیں تبھی ہم مسلمان ہو سکیں گے نا۔ تو بات ہمیں پہلی کیا ہوئی کہ اللہ کی محبت اس وقت قائم ہوگی جب ہم قرآن سے جڑیں گے۔
دیکھیے میری پریکٹیکل لائف یہ بتاتی ہے کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. اسی طرح کہ دیکھیے میں زبان سے آپ کو کہتے جاؤں مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑا پیار ہے، میں آپ کی بات ہی کوئی نہ مانوں، میں آپ کو اہمیت ہی کوئی نہ دوں، میں آپ کو نظر انداز کرتی رہوں، تو یہ محبت نہیں، یہ میری باتیں محبت کی نفی کر رہی ہیں. تو ہمیں محبت چاہیے اللہ سے، پہلی بات، اور اس محبت کو ہمارا عمل ظاہر کرے گا. اگر تو ہم نے قرآن کو غور سے سنا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، دیکھیے مکمل طور پر ہمارے لیے بالکل اس طرح عمل کرنا جس طرح اللہ جی کہتے ہیں، کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. تو اللہ جی کیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری صرف کوشش دیکھوں گا. لیس الانسان الا ما سعی، کہ آپ نے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری دنیا میں آج پاکستان میں جیسے ڈاکٹری کے امتحان کے لیے ایک نمبروں کا معیار مقرر کر دیا جاتا ہے کہ 900 نمبر ہوں گے تو پھر ڈاکٹری میں داخلہ ملے گا. یہ تو ہے پنجاب لاہور کے لیے، اور اگر کوئی بلوچستان سے اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے تو وہ 400 نمبر بھی لے کے آ جائے گا تو ہم اس کو بھی ڈاکٹر بنا دیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے وسائل محدود ہیں. لاہور میں رہنے والے کو ہر فیسلٹی موجود ہے، اس کی کوشش اور طرح ہوگی. اور جو بلوچستان کا، اسی طرح اللہ جی نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی ہیں. آپ کی صلاحیت اور ہے، چھوٹے بچے کی صلاحیت اور ہے، ایک اور عورت کی صلاحیت اور ہے. دماغی طاقت سب کی ایک جیسی نہیں، سب کی الگ الگ ہے، سب کی مشکلات الگ الگ ہے، سب کے راستے جو ہیں مختلف ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن حالات میں جی رہے ہیں ان میں کتنی آسائش ہے، کتنی سہولت ہے، اور ایک کام کرنے والی جن حالات میں جی رہی ہے اس میں کتنی تنگی ہے، اس میں کتنی مشکلات ہیں. اللہ جی کہتے ہیں ایک دھاگے کے برابر، اور ایک دوسری جگہ پہ کہا ایک تل کے برابر بھی میں ظلم نہیں کروں گا. دیکھیے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کے حالات اس سے بہت مختلف ہوں گے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور سکون میں. تو اللہ جی آپ کے اور میرے لیے یہ کہتے ہیں تم میری راہ میں جتنی کوشش کرو گے میں اس کا اجر آپ کو دوں گا، اور وہ کوشش بھی تمہارے حالات کے مطابق ہو. جاہل عورت کو یہ کہوں کہ تو مجھے نا سورہ نمل کا ترجمہ کر کے سنا تو یہ غلط ہوگا، یہ اس کے اختیار اور بس میں ہی نہیں ہوگا. اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں میں ظلم ذرا سا بھی نہیں کرتا، میں آپ کا جائزہ آپ کے حالات میں رہ کر آپ کا امتحان لوں گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بی اے پاس کا بھی وہی امتحان ہوگا اور ایک 5ویں پاس کا بھی وہی امتحان ہوگا. یہ مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سی کوشش کو بھی معدوم نہ کریں.
آپ کی چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے. یہ مت سوچے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا. کس کے لیے؟ اپنے لیے. کیونکہ یہ جو سفر ہے زندگی کا، یہ کیا ہے؟ ہمیں بھیجا گیا کہ یہ ہے کتاب، اسی مناسبت سے تم دین پر عمل کر کے واپس چلے آؤ. اور اس دوران کیا ہوگا؟ تم آزمائے جاؤ گے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی میں آپ کو آزماؤں گا بھوک سے، کبھی جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور کبھی خوف کی حالت سے، اور کبھی پھلوں کے نقصان سے. اب آپ سوچئے، اگر ہم گویا کہ یہ زندگی صرف خوشیوں کے لیے نہیں ہے، آپ نے اور میں نے لازم آزمائے جانا ہے. اگر ہم شروع سے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، حدیث مبارکہ. تو کیوں کہ آپ کو زندگی میں آسائش، اللہ جی کہہ رہے ہیں نہیں، آزمائش ہے. اور پھر جب تم اس آزمائش میں پورے اترو گے تو پھر آسائش ہی آسائش. کہ ہمیں بہت اعلیٰ درجے جو جنت کے قرآن نے فرمائے ان میں جگہ دے دی جائے گی. تو گویا ہمیں زندگی کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم بے خود سے اپنے بچوں کی تربیت ان لائنز پر کریں کہ زندگی مشکل ہے بیٹا، آپ نے اسٹرانگ بن کے رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہو گئی تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی گاڑی لگ گئی ہے تو کیا ہے، اللہ نے جان تو بچا لی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، پیسے پھر آنی جانی چیز ہے، دوبارہ مل جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی صحت اس سے برباد کر بیٹھتے ہیں. تو پھر اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آج اگر ہم دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی ہم سے کہتا ہے رب یسر ولا تعسر، اللہ جی آسانی کر دینا، ہمارے لیے تنگی نہ کرنا. تو آسانیاں بے شک موجود ہے، آسانی بھی آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ اس آسانی میں ہم نے رب کا کتنا شکر ادا کیا، ہم نے رب کا کتنے معاملات جو تھے اس حوالے سے پورے کیے جس حوالے سے رب چاہتا ہے. ہم نے کتنا اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالا جن کا حصہ رب نے ہمارے مال میں رکھ دیا. یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ کی محبت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی وہ اللہ والا. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دوستی بھی کریں تو رب کے لیے، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، آپ نے کل بھی لیسن میں سنا تھا کہ نان مسلمز کے ساتھ آپ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں. اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ پڑھا ہے
کہ اپنے راز، سورہ توبہ میں بھی اللہ جی نے کہا ہے کہ اپنے راز جو ہیں وہ آپ یہود و نصارہ کے ساتھ شیئر نہ کریں. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ان سے قطع تعلق کر لیجئے. ہم بات کر رہے تھے اللہ کی محبت کی، کہ اللہ کی محبت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن سے محبت کر لو. سب سے پہلے قرآن سے محبت کر لو. جب تم قرآن سے محبت کرو گے تو پھر اللہ آپ سے پیار کرے گا. دوسری محبت جو ہمیں اللہ جی نے بتائی ہے وہ کہا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے محبت. صاحب قرآن سے محبت کیوں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے ایمان بالغیب کے حوالے ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں. ہمیں جو تعارف دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا. اللہ کا بھی قرآن کا بھی، اور اس پر عمل کر کے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی آیات کہ مومن، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلی 10 آیات کے حوالے سے بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ بی بی یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے وہ پہلی 10 آیات پڑھ کے سنائی اور ساتھ میں کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو یہ پہلی 10 آیات انہوں نے اس وقت پڑھ کے سنائی. آپ چونکہ وہ آیات ساری پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہے کہ خشیت نماز میں، اور اس کے بعد یہ کہ جو لغو باتیں ہیں ان سے بچاؤ. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے نمازوں کی، اور ایمان کرنی باتیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال سے یہ سکھا دیا کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی میں قرآن پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے. تو ہمیں دوسری محبت جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی ہے. تیسری بات اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے عقل کے حلال. دیکھیے ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، اور حج کی غرض سے جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا تھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول کیسے ہوں گی کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا نوالا بھی حرام کا ہے، اس کا سفر پہ خرچہ بھی حرام کا ہے. تو یہ کیسے اللہ کے یہاں اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ تو گویا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم حلال جانا ہے. حرام کا نوالا جب منہ میں جائے گا تو ایسی صورت میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. وہ ایک دفعہ طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے ٹی وی پر کہ میرے جو استاد محترم تھے ان کو کسی نے شہد کی ایک بوتل گفٹ کی، تو آگے سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے زمین کا، جائیداد کا؟ کیونکہ وڈیروں میں اور زمینداروں میں عام طور پہ یہ رواج نہیں ہے کہ وہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیں.
تو اس نے کہا الحمدللہ میری تو کوئی پھوپھی ہے نہیں، اس لیے یہ حصہ نہیں دیا گیا۔ تو آگے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے دادا کی کوئی اور بہن تھی جس کو اس نے حصہ دیا تھا؟ یہ باریکی کی بات ہے۔ مطلب کیا؟ ہمیں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ رزق حلال تب ہوگا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق جائیداد، پیسہ، جو چیزیں وراثت میں ہیں انہی نسبتوں سے تقسیم کریں گے تو ہم رزق حلال پر پہنچیں گے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے گناہوں سے ہر صورت بچنا۔ اب یہ گناہوں سے ہر صورت بچنا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، یتیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے بالمقابل آپ کا باپ، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ نے جو گواہی دینی ہے وہ حق پر گواہی دینی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، علم والے اور ملائکہ سب کے سب کیا کہیں؟ قسط، انصاف پر قائم۔ تو گویا انصاف کے لیے آپ کے بالمقابل کوئی بھی ہو، آپ نے سچی بات کہنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بخیل ہو۔ کیا وہ خائن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خائن بھی ہو جائے، اور جب کہا کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اگلی بات جو یہ ہے وہ ہے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ہم سے کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچے، ہم سے کسی کی کوئی دل شکنی نہ ہو، ہم سے کہتے ہیں نا پنجابی نے مسجد ہٹا دیں، مندر ہٹا دیں، دل نہ کسے دا ٹائیں، رب دلاں وچ وسدا، بلے شاہ کی بات ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ دل توڑنا کسی کا بہت بڑا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں محسوس کرتے۔ خاص طور پہ رشتہ داری کے معاملات میں ہم بہت غلط باتیں سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے، آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ڈٹھائی والا ہے، اس پہ بات کا اثر نہیں ہوتا، قالوا سلام، سلام کر کے وہاں سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑائیاں نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے بار بار کہا ہے لا تفسدوا فی الارض، مت زمین میں فساد مچاؤ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلی دفعہ جب شیطان نے یہ بات کہی تھی تو اللہ جی کو منع کیا تھا کہ اللہ جی آپ انسان کیوں بنا رہے ہیں، یہ زمین میں فساد مچائے گا، قتلوں کرے گا۔ تو میرے رب نے کہا نہیں، میرے بندے ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان
پہنچے. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو. مطلب کیا ہے؟ میری طرف سے تم پر کسی قسم کی کوئی خرابی، فساد، لڑائی نہیں آئے گی. میں تمہاری تو غافل ہو جاؤ میری طرف سے، مطمئن ہو جاؤ میری طرف سے. میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ پاک بھی تم کو سلامتی عطا کرے، اور میری طرف سے بھی تم غافل ہو جاؤ کہ سلامتی ہے تم پر. دیکھیے ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے، اور قرآن ہم سے کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے. اور سورہ محمد میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ جب قرآن منافقوں کی بات کرتا ہے تو تب یہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہوتا ہے وہ نماز میں نہیں ہوتا. انتہائی سستی کے ساتھ. دیکھیے ہم اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اس کے آگے جھکنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے لینا ہے کہ ہمیں جنت بھی چاہیے، ہمیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی. دیکھیے جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی ساتھ ہوتے ہیں. میرا یہ حق ہے کہ میرے بچے میرا عزت و احترام کریں. اس کے جواب میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ میں ان کی دیکھ بھال پراپر طریقے سے کروں، ان کی تربیت ان لائنز پر کروں جن پر اللہ کے حبیب نے حکم دیا. تو ہمیں کیا حقوق العباد کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے فرائض کو سمجھیں کہ آپ کے فرائض کیا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے ہر بندے کے لیے. اللہ کے حبیب نے ہمیں ہمارے فرائض سمجھا دیے ہیں کہ شوربہ بڑھا لو تاکہ ہم سائے کے گھر بھی بیچ سکیں. اسی طرح آپ کے کسی فعل سے آپ کا ہمسایہ تنگ نہ ہو. آپ کو تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسجد میں جاؤ تو پیاز اور لہسن کھا کے نہ جانا تاکہ تمہارا ساتھ والا ہمسایہ اس کی بو سے بھی تنگ نہ ہو. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں اور آپ کے کیا فرائض. جو ان کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں. تو ہمیں کیا فرض کر دیا گیا کہ تم نے اپنے ہمسائے کے لیے ایسا ہو جانا ہے جیسا کہ پیاز کی بو بھی ساتھ والے شخص کو ڈسٹرب نہ کرے. میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیے جب ہم ان کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بھی رکھنے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی رکھنے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ کوئی ہمارے جسمانی اعضاء سے، ہماری زبان سے تنگ نہ ہو. کسی پر کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نہ نکلے. ہماری وجہ سے کسی قسم کا کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو چاہے وہ تکلیف دماغی ہو.
چاہے وہ تکلیف کھانے پینے کی ہو. آپ سوچئے زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جب آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو کتنا محتاط چلنا پڑے گا. اپنے کردار کو ایسا بنا لینا ہے کہ ہم جہاں بھی بات کریں تو اپنے نرم و لطیف لہجے میں بات کریں کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی سے بات کریں تو تکبر تو ویسے ہی اللہ کو نہیں پسند. گالی گلوچ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تو ہم سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے ہمسائے کو ہمارے منہ کی اسمیل جو ہے وہ ڈسٹرب کرے. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہر وقت توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے. ہمیں نہیں پتا جانے انجانے میں ہم کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرو. سب سے پہلے آپ کے کچھ پیسے میری طرف رہ گئے تو میرا کام ہے سب سے پہلے میں وہ لوٹاؤں آپ کو. اس کے بعد اللہ سے توبہ کروں. اللہ پاک یہ میری کوتاہی سے مجھ سے ایسا ہو گیا. اللہ جی کہتے ہیں 2 نفل پڑھ کے میرے پاس آ جاؤ اور ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں شرمندگی اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو مجھے تم غفور الرحیم اور توابہ پاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کی تمام شرائط کو پورا کر سکے. توبہ کی شرائط میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نزا کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اس کا ازالہ کرنا ہے. جو بھی غلطی ہوئی اگر ممکن ہے تو مثلا ایک بندے کے پیسے تھے میری طرف، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس کی طرف یا وہ فوت ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ پیسے آپ خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، ان کی طرف سے وہ صدقہ ہو جائے گا کہ یہ ان کو اس کا ثواب پہنچے تو یہ صدقہ ہو جائے گا. یعنی ازالہ ہو گیا. پھر 2 نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی کوتاہی کے لیے توبہ کیجیے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تیسری بات کیا ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا رب سے وعدہ کرنا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ مجھ سے اللہ جی ایسی کوتاہی نہ ہو، اور آپ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ایسی کوتاہی نہ کر سکوں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی جب ہم بات بھی کر رہے ہیں تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ ہم اس کے قرآن کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے سب کے گھروں کو اللہ کے مخصوص فرشتوں نے گھیرا ہوا، اور اس کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ جی اور اللہ کے حبیب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی جس مجلس یا محفل یا ذکر کی محفل سے جب آپ دعا کرتے ہیں اس کے بعد تو فرشتے وہ دعائیں ڈائریکٹلی لے کر سیدھے اللہ جی کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو ہم نے آپس میں باتیں ڈسکس کی ہیں اس پر ہمیں عمل کی
توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو توبہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ نزا کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ عمل کا وقت نہیں ہے پیچھے۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے آیا، اللہ جی نے کہا نہیں، اب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے، تو ہمیں 100 بار نہیں تو کچھ بار یا 100 سے زیادہ بار، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے بار بار توبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا وہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ جی میرے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے ابرار نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کرنا۔ پھر وہ جو ہے حضرت آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا اور مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اور خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ وہ ہے، جیسے وہ بھی ہے جو اللہ جی نے خود ہمیں سکھائی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی دعا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا، سبحان وہ تو پاک ہے، کنت من الظالمین، خود میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اس میں کیا بات ہمیں ملتی ہے؟ بات یہ ملتی ہے کہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے، تیری ذات تو بلند و بالا و رفع ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ آپ پر ظلم کر کے کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے اپنی کوئی چیز بنائی ہے، خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا ہے، جب وہ گرتی ہے ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حال اللہ پاک کا ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے احسن الخالقین، بہترین تخلیق، سورہ 3 کی آیت ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہ اس کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیں بار بار کہتا ہے راہ راست پہ آ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے پکڑ لو اور مجھ سے انعامات لے لو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ وہ چند باتیں تھیں، یعنی اللہ پہ محبت، اس کا ثبوت یہ دیں گے ہم کہ ہم قرآن کو جڑ جائیں گے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ہم یہ عملی طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم اللہ کے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اگلی بات ہے رزق حلال، تو رزق حلال کمانا ہے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، دغا کر کے، کسی کے پیسے مار کے یہ رزق نہیں کمانا، سود سے بچنا ہے۔ اگلی بات ہے گناہوں سے بچنا ہے، سچ کی گواہی دینی ہے، سچ میں رہنا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ مسلمان ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن،
اس سے پہلے کا مصرع میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ رسم بسم یاراں تو ابریشم کی طرح نر، یعنی بسم یاراں ہے، دوستوں کی محفل ہے، تو وہ ویلویٹ کی طرح، ابریشم کی طرح نرم و ملائم ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں وہ ایسا ہوتا ہے۔ اور غرس میں حق و باطل، جب مار کا ہو حق اور باطل کا تو فولاد ہوتا ہے۔ وہ بس میں یاراں تو ابری کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ وہ خلق یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حلقہ یاراں میں آپ نے کیسے ہونا ہے، اور جب لڑائی فساد آپس میں قتل و غارت دشمن کے ساتھ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگلی بات جو ہمیں بتائی وہ کہا کہ حقوق العباد جو ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تاجر کے لیے، آجر کے لیے، یہ سارے حقوق ہمیں فرض ادا، آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے میرا فرض کیا بنتا ہے، جو میرا فرض ہے مجھے وہ ادا کرنا ہے، اس کے بدلے میں مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے، خرابی کرتا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، تو میرے اللہ کو تو بہتر پتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، تو میرا تعلق تو رب سے ہے، بس آپ نے جو کہنا ہے کہتے رہے۔ اور اپنی بات جو ہے وہ ہے توبہ کرتے رہنا ہے، بار بار ہمیں نہیں پتا کہ جانے انجانے میں ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، اس لیے ہر روز بستر پر جاتے ہوئے ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، یا اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ توبہ کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کر دے۔ اس کے لیے میں نے ابھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت پڑھی ہے، یہ وہ حضرت آدم کی دعا پڑھی ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ وہ اللہ جی نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کہا ہے اللہ والے لوگ تہجد میں استغفار کرتے ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے اور آپ نے یہ پڑھا ہے۔ یہ عباد الرحمان کی خصوصیات میں کہ وہ جو رب والے ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں، ایک دفعہ پھر یاد کر لیجئے، قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی محبت، سیرت اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اس کا ثبوت ہے۔ رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا وہ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرنی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو محفوظ رہنا ہے، اس کے لیے آپ السلام علیکم کہہ کے اس کے معنی پر غور کیا کریں۔ اور اگلی بات ہے حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے۔ یہ 7 پوائنٹس میں نے ابھی لے کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری کاوش کو اور آپ کے سننے کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔